سورۃ البقرہ کی تفسیر آیت نمبر 216 سے الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسولہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے پیجز پر ہم کیا پڑھ رہے تھے؟ یعنی ہجرت مدینہ کے بعد مسلمانوں کو یہودیوں، منافقوں اور کافروں کی طرف سے جو پریشانیاں، تکالیف پہنچ رہی تھیں، تو اس پر جو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے شکایت کی اور پھر ان کی تسلی کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زبردست آیت نازل کی کہ ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، یعنی تم نے کیا سوچ رکھا ہے، کیا گمان کر رکھا ہے کہ جنت میں ایسے ہی داخل ہو جاؤ گے؟ یعنی دنیا میں ان چیزوں سے گو تھرو تو ہونا ہے، آزمائش تو ہوگی، اللہ تو چھانٹی کرے گا، پکے مومن کون ہے اور ہپوکریٹس کون ہے، تو یہ تو اللہ جانے گا۔ اور اللہ نے کہا یہ اللہ کی سنت ہے، آپ سے پہلے بھی یعنی یہ رہی ہے، یعنی صرف اس نیشن پر تو نہیں آئی، اس سے پہلے بھی جو نیشنز گزری ہیں جو ایمان لائے تھے تو ان کو بھی آزمایا گیا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے پہلے لوگوں کو ان کے سر سے لے کر پیروں تک آرے سے چیرا گیا اور لوہے کی کنگھی سے ان کے گوشت کو نوچا گیا، لیکن یہ ظلم و ستم بھی ان کو اپنے دین سے نہ پھر سکا۔ تو یہ تسلی کے لیے ایمان والوں کی کہ گھبراؤ نہیں، یہ سب ٹرائلز، آزمائشیں تو اٹس اے پارٹ آف لائف، اور جو ان میں سے گزر گیا، پاس ہو گیا، تو بس اس کے لیے جنت ہے۔ اور یہ جنت کا سودا کوئی ایسا ہلکا پھلکا نہیں ہے۔ پھر خرچ کرنے کے حوالے سے بات ہوئی کہ صحابہ نے پوچھا کہ کیا خرچ کیا جائے، تو اس پر پھر کہا گیا کہ یعنی تمہارے مال کے خرچ کرنے کے حوالے سے جو سب سے زیادہ مستحق ہیں تو اس میں یہ ہے کہ تمہارے جو جن کی ذمہ داری تم پر ڈال دی گئی ہے، یعنی جو فرض ہے، جیسے کہ ماں باپ پر خرچ کرنا، بیوی بچوں پر خرچ کرنا، پھر اس کے بعد جو ہے مزید جو دائرہ بڑھتا جاتا ہے۔ اچھا جی، اب اگلے پیجز پر کیا آیات آ رہی ہیں؟ یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم وعسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم۔ ایک زبردست لیسن ہے، بہت ہی زبردست لیسن ہم سب کے لیے، اور اگرچہ ان آیات میں جہاد کی حکم کی ایک مثال دے کر سمجھایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اب بات یہ ہے، کہا جا رہا ہے کہ تم پر قتال فرض کر دیا گیا، اور اگرچہ وہ تمہیں ناگوار بھاری معلوم ہوتا ہے، لیکن ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو برا جانو، اس کو اچھا نہ سمجھو، لیکن وہی تمہارے حق میں بہتر ہے، وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ۔ پھر اسی طرح آگے کہہ دیا گیا وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، اور ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرو، چاہو، لیکن وہ تمہارے لیے شر رکھے ہوئے ہے، اس میں شر ہے تمہارے لیے، وہ تمہارے لیے اچھی نہیں ہے۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اللہ کو معلوم ہے، تمہیں معلوم نہیں ہے۔ یعنی غائب کا جاننے والا تو وہی ہے نا، اس کو پتا ہے کہ جو چیز اب تمہیں نظر آ رہی ہے، بڑی اچھی لگ رہی ہے، تم سمجھ رہے ہو کہ اس میں میرے لیے فائدہ ہے، لیکن تمہیں کیا پتا فیوچر میں تمہارے لیے وہ نقصان دہ ہے، وہ تمہارے لیے الٹا تمہارے گلے پڑ جائے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ چیز ہے، یعنی اب دیکھیں یہاں پر اگرچہ جنگ انسانوں کو پسند نہیں ہے، جنگ، لڑائی کس کو پسند ہے؟ کیا ہے؟ تباہی ہے، عام لوگوں کی بھی اور دوسری طرف جو لڑنے والوں کی بھی، لیکن وہ تو ہمارے لیے تو ہے نا کہ جو غازی اور جو شہید ہیں، دونوں کے لیے یہ دونوں بہترین چیزیں ہیں۔ بہرحال کہا یہ جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے اس جہاد کے نتیجے میں تمہیں اللہ فتح دے، تم دوسروں پر غلبہ حاصل کرو، تمہیں اللہ آنر دے، عزت دے، بلندی دے، مال و اسباب دے، دنیا کی یعنی فراوانیاں دے، اور اس طرح تم اس چیز کو پسند کرو کہ جہاد کی بجائے گھر میں بیٹھو، تو اس کا نتیجہ یہ ہو کہ دشمن تم پر غالب آ جائے، دشمن تم پر غلبہ پا لے، وہ تم پر فاتحہ بن کے بیٹھ جائے، پھر کیا ہے؟ پھر تو اور خسارہ ہے نا۔ تو یہ چیز ہے، اور اس بات کو آپ یعنی زندگی کے تمام معاملات میں امپلیمنٹ کیجئے، کوئی بھی چیز ہو۔ فرض کر لیں، میں سمپل سی ایک بات بتا رہی ہوں، کسی بھی آپ کو کوئی دو چیزیں، آپ دو راہیں نظر آ رہی ہیں، کوئی جاب کے سلسلے میں، آپ استخارہ کیجئے، اللہ سے دعا کیجئے which is better for you، ٹھیک ہے۔ اللہ سے دعا استخارہ سکھائی گئی ہے، صحابہ کرام نے فرمایا کہ ہمیں تو اس طرح سکھائی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے قرآن کی کوئی آیت سکھائی جاتی ہے، تو دعا مانگنی چاہیے۔ ایون اگر آپ پراپر استخارہ نہیں بھی کر رہے ہیں، پھر بھی دعا مانگتی رہیے آپ، اور دعا میں وہی الفاظ دہرائیے کہ یا رب کریم، تجھے پتہ ہے اگر یہ چیز میرے حق میں بہتر ہے تو اس کو میرے قریب کر دے، اور اگر یہ میرے حق میں بہتر نہیں تو اس کو مجھ سے دور کر دے۔ یقین جانیے
جو اللہ بتا رہا ہے نا اس پر عمل کیجئے، جیسے کہ وہ حدیث میں بات آتی ہے کہ وہ نامراد نہیں ہوتا، یہ سچ ہے۔ اور اللہ کی بات اور اللہ کے بتائے ہوئے عمل سے بڑھ کر اس سے بڑا سچ کیا ہے؟ اور بات یہ ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہم کسی چیز کو بس اس کی ڈیزائر میں، لسٹ میں بس پڑ گئے، بس جی اللہ یہی دے دے، بس یہ ہو جائے۔ وہ ظاہراً ہمیں اپیرنٹلی کتنی اچھی لگ رہی ہے، لیکن ہمیں کیا پتہ پیچھے وہ شر لی ہوئے ہے۔ اسی لیے کوئی بھی بڑا ڈیسیژن آپ نے اپنے لائف میں کرنا ہے تو ضرور پلیز ضرور اللہ سے تعلق جوڑیے، اللہ سے مانگیے، اللہ جو بہتر ہے نا، جو راستہ مجھے وہ دے دے، میری اولاد کے لیے جو بہتر ہے نا، جو جگہ ان کے لیے بہتر ہے دنیا اور آخرت کے حساب سے، اللہ اس جگہ پر ان کے دل بھی جمع، قدم بھی جمع۔ تو یہ ایک بات ہے، دنیا یعنی آپ کی لائف کے تمام جو دنیا کے معاملات ہیں ان سب پر یہ چیز امپلیمنٹ ہوگی۔ آگے چلتے ہیں جی۔ یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ اے نبی آپ سے لوگ حرمت والے مہینوں کے بارے میں لڑائی یعنی ان میں لڑائی کرنا اس کے بارے میں آپ سے سوال کرتے ہیں، تو آپ ان سے کہیے کہ ان میں لڑائی کرنا بڑا گناہ ہے۔ ٹھیک، حرمت والے مہینوں کو ذرا میں بتا دیتی ہوں، 4 مہینے ہیں حرمت والے۔ کون کون سے؟ رجب، ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم۔ یہ اب حرمت سے کیا مراد ہے؟ یعنی تحریم، آنر کسی چیز کا، ٹھیک ہے، عزت و احترام۔ ان 4 مہینوں کے بارے میں یہ بات آتی ہے کہ یہ زمانہ جاہلیت میں بھی حرمت والے ہی سمجھے جاتے تھے، یعنی جب بلیورز ایمان نہیں لائے تھے تب بھی زمانہ جاہلیت، اسلام سے پہلے بھی ان کو حرمت والے مہینے ہی جانا جاتا تھا، یعنی مشرکین بھی ان مہینوں کا احترام کرتے۔ اب وہ کیسے؟ ان میں یہ بات آ رہی ہے کہ ان مہینوں میں قتال کرنا، لڑائی کرنا، جنگ و جدل کرنا، یہ سب ناپسندیدہ تھا۔ یعنی یہاں تک یہ بات آتی ہے کہ اگر کوئی اپنے باپ کے قاتل کو بھی دیکھ لیتا ہے نا تو وہ اس سے اپنا بدلہ نہ لیتا ان مہینوں کی حرمت کی وجہ سے، یعنی اس کو وہ ڈیلے کرتا۔ یہ اس حد تک مشرکین یہ کام کر رہے تھے۔ تو اب اس کی جو حرمت کا خیال رکھنا، تو یعنی اسلام نے تو پھر اس کو برقرار رکھا۔ وجہ کیا اس کی؟ کیونکہ یہ حرمت والے مہینے اللہ کی طرف سے مخصوص کیے گئے ہوئے تھے، ٹھیک ہے جی۔ جیسے سورہ توبہ میں ہم پاتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سورہ توبہ کی آیت ہے، آیت نمبر 36، ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، یعنی 12 مہینے ہیں ٹوٹل جو اللہ نے بنائے، اور ان میں ان میں سے 4 حرم، 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ اب ان میں کیا ہے؟ یعنی اللہ فرماتے ہیں فلا تظلموا فیہن انفسکم، ظلم نہ کرو اپنی جانوں پر ان مہینوں میں۔ ظلم سے کیا مراد ہے؟ یعنی گناہ، فسق، نافرمانی کے کاموں سے بچنا۔ تو یہ اس سے کہا جا رہا ہے کہ اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو، گناہ کے کام نہ اکٹھے کرو، ان مہینوں میں ان کی حرمت کا خیال کرو۔ اچھا جی، اب آتے ہیں اس آیت کی بیک گراؤنڈ میں، یعنی اس کا شان نزول کیا تھا۔ تو اس میں یہاں پر واقعہ آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک مسلمان فوجی دستے کے ہاتھوں رجب کے مہینے میں، یعنی جو حرمت والا مہینہ ہے، اس مہینے میں ایک کافر قتل ہو گیا اور بعض کافر قیدی بنا لیے گئے، یعنی مسلمان نے یہ کام کیا۔ اب مسلمانوں کے علم میں نہیں تھا کہ رجب شروع ہو گیا ہے، تو کافروں نے مسلمانوں کو تانا دی کہ دیکھو یہ حرمت والے مہینے کی حرمت کا خیال ہی نہیں کر رہے، جس پر پھر یہ آیت نازل ہوئی اور کہا گیا کہ یقیناً حرمت والے مہینے میں قتال بہت بڑا گناہ ہے۔ لیکن آگے اللہ فرماتا ہے وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ، لیکن بھائی اگرچہ ان میں ان کی حرمت کا خیال کرنا ہے، لیکن اللہ کی راہ سے لوگوں کو روکنا اور کفر کرنا اور مسجد حرام کے جو رہنے والے ہیں ان کو وہاں سے نکالنا، یہ اس سے بڑا گناہ ہے اللہ کے نزدیک، ٹھیک ہے نا۔ تو اس میں یعنی اللہ نے یہ فرمایا کہ ان کو اپنا عمل نظر نہیں آ رہا کہ یہ کیا کام کر رہے ہیں، کس طرح انہوں نے مکہ سے ان کو نکالا، اور فتنہ جو ہے یعنی اللہ کے دین سے لوگوں کو روکنا، وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، ٹھیک ہے نا۔ اب آگے جیسے بات آ رہی ہے والفتنہ تو اکبر من القتل، اور فتنہ کیا ہے؟ بڑی چیز ہے، قتل سے بڑھ کر ہے۔ فتنہ کیا؟ شرک، اللہ کے دین سے روکنا، یہ قتل سے بڑھ کر ہے۔ سمجھ آ رہی بات؟ یعنی اللہ یہاں پر کہہ رہا ہے یہ کسی کا مر جانا، قتل ہو جانا، یہ بڑی بات نہیں ہے۔ ہاں، کسی کا کفر پہ جمے رہنا اور دوسروں کو بھی اس چیز سے روکنا، یہ بڑا گناہ ہے۔
اور آگے اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو تم سے لڑتے بڑھتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ اگر یہ ایسا ہی کرتے رہیں گے، اور یہاں تک کہ ان کا یہ چاہیں گی حتیٰ یردوکم، یعنی ان کے دل کی خواہش ہے کہ تمہیں تمہارے دین سے پھیر کے رکھ دیں، ان استطاعوا، اگر یہ تم پر قابو پا لیں، وَمَن یرتد، اور آگے کہا جائے کہ جو اپنے دین سے پھر گیا تم میں سے اور وہ اسی حالت میں مر گیا، یعنی وہ کافر ہے، تو اس کے اعمال ضائع ہوئے دنیا اور آخرت میں، اور اس کے لیے وہی آگ کا ساتھی ہے اور ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہے گا۔ تو کیا بات آ رہی ہے اس آیت میں؟ ایک چیز تو یہ پتہ چل رہی ہے کہ دین اسلام سے جو پھر جائے گا وہ مرتد ہے، اور اگر وہ توبہ نہیں کرتا تو اس کی دنیاوی سزا تو قتل ہے ہی، ٹھیک ہے، اگر وہ توبہ نہیں نہ کرتا تو اس کی دنیاوی سزا قتل ہے، جیسے کہ حدیث میں یہ بات آ رہی ہے، یہ سمجھ لیجیے گا کہ حدیث میں یہ کہا جا رہا ہے من بدل دینہ فقتلوہ، صحیح بخاری اس کو روایت کر رہے ہیں کہ جس نے اپنے دین کو بدل لیا پس اس کو قتل کر دو۔ اور اسی طرح جو بھی عمل صالح اس نے اس زندگی میں کیے جب وہ ایمان والا تھا تو وہ سب کے سب بھی ضائع ہو گئے، یہ بھی چیز آ رہی ہے۔ لیکن یہ بھی اس میں بات آ رہی ہے، یہ بات سمجھ لیجئے کہ اگر وہ توبہ کر لیتا ہے، یعنی اگر مرتد توبہ کر لیتا ہے تو مرتد کی توبہ قابل قبول ہے۔ تو یہ جی ڈیٹیل رہی مرتد کے حوالے سے۔ آگے اللہ فرما رہے ہیں کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اللہ کی راہ میں، یعنی مشکلات جھیلی، تو بس وہی لوگ ہیں جو اللہ کی رحمت کے امیدوار ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ بہت ہی بخشنے والا اور بڑا ہی رحم کرنے والا ہے۔ اگلی آیت میں ذکر ہے جی شراب اور جوئے کے بارے میں، یسألونک عن الخمر والمیسر، یعنی لوگ آپ سے شراب اور جوئے کا مسئلہ پوچھتے ہیں تو آپ ان سے کہیے کہ ان دونوں میں بہت بڑا گناہ ہے، یعنی دونوں چیزیں اپنے اندر بہت بڑا گناہ رکھے ہوئے ہیں، اور لوگوں کا اس سے دنیاوی طور پر تو فائدہ ہوتا ہے، لیکن ان کا گناہ ان کے نفع سے بہت زیادہ بڑھ کر ہے۔ اب دیکھیں اس میں دنیاوی فائدے کیا ہیں شراب اور جوئے میں؟ تو دیکھیں شراب کے حوالے سے بات کی جائے تو اس میں یہ بھی چیز آتی ہے کہ بعض لوگوں کے یعنی ذہنوں میں چستی آ جاتی ہے، تیزی آ جاتی ہے، وہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں۔ پھر اسی طرح کسی بیماری میں بھی اس کو دور کرنے کے لیے بھی یہ یوز ہوتی ہے الکوہل، اور پھر اسی طرح اس کی ٹریڈنگ کرنا، خرید و فروخت، کاروبار کرنا، وہ بھی فائدہ دیتا ہے، بہت سارے لوگ یعنی اس سے نفع اٹھا رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ سب دنیاوی چیزیں ہیں۔ اور اسی طرح جوا میں بعض اوقات آدمی کو بہت کچھ حاصل ہو جاتا ہے اور بعض اوقات سب کچھ اس کا ختم ہو جاتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ عارضی فائدے تو ہیں، ٹیمپرری آپ کو نظر آ رہے ہیں وقتی طور پر دنیا میں بھی، لیکن یہ حقیقتاً فائدے نہیں ہیں، یہ بہت سارے اور نقصانات لیے ہوئے ہیں۔ اب آپ دیکھ لیجیے، ماشاءاللہ جو لوگ آپ تو دنیا کھلی پڑی ہے، اب آپ دیکھیے کس طرح ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں کہ یہ کس تباہ کرتی ہے شراب، لنگس کو، کیا کیا اس کے نقصانات ہیں۔ فائدے تو پھر چھوڑیے، فائدے کسی نے کیا دیکھنے ہیں پھر جب نقصانات اتنے زیادہ ہیں۔ پھر اسی طرح جوا میں آپ دیکھ لیجیے کہ اگر کوئی پیسے تو بنا ہی رہا ہے، لیکن جو نہیں بنا رہا اب اس کے دل میں کیا آگ اٹھ رہی ہوگی، اس کا تو سب کچھ گیا، اس نے جوئے میں لگا دیا، کیا اس کا حال ہے۔ تو یہ بات صرف ایک بڑی سمپل سی کہ جو چیزیں اللہ نے انسانوں کے لیے کر دی ہیں نا، بتا دی ہیں، جو احکامات کہہ دیے کہ بھی اس طرح کرو، اس طرح کرو، زکوٰۃ دو، حلال طریقے سے کمائی کرو، سود نہ کھاؤ، ان سب میں یقیناً فائدہ ہے، بس بات وہی بیلیو کی آتی ہے کہ جو اللہ کا بندہ ہوگا اس میں وہ آنکھیں بند کر کے یقین کرے گا کہ واقعی اس میں سچائی ہے۔ اور ماشاءاللہ بہت سارے ہمارے زبردست اسکالرز ہیں جو ان کے بارے میں ڈیٹیل بھی دے رہے ہیں، کس طرح سودی کاروبار کے نقصانات کیا ہیں، معاشرے کی تباہی اتر جاتی ہے، تباہی، بیڑا غرق ہو جاتا ہے۔ ایک تو پہلے ہی وہ اس کے پاس کچھ ہے نہیں ہے، کوئی غریب وہ سود لے رہا ہے، اور وہ سود پھر وہ اپنی اصل رقم اس کی وہیں پہ کھڑی ہے، سود پہ سود بھر رہا ہے، کیا ہوگا؟ کیا وہ فلرش ہوگا، وہ گرو کرے گا؟ وہ تو اس کا اور بیڑا غرق ہوگا۔ تو اس طرح کی بہت ساری مثالیں ہیں۔ بس جی بات وہی جیسے اللہ نے کہہ دیا نا، قل جاء الحق وزهق الباطل، یعنی یہ جو باطل چیزیں ہیں نا ابھی لگ تو ایسے رہی ہیں کہ جی بڑا اچھا ہے، بہت یہ ترقی کر رہے ہیں، لیکن یہ سب ببل ہے، بس رونق ہے، اور یہ ان دا اینڈ اس نے یہ تباہی کی طرف ہی لے کے جانے والی چیز ہے۔ یعنی ان کے لوگ خود اس چیز سے تنگ آ کے، یعنی ان پر اتنا قرض چڑھ گیا، وہ سود نہ ادا کر سکے کہ وہ آخر کار وہ خودکشی کرنے پر مجبور ہوئے۔ تو ایسا ہی ہے۔
اچھا جی، آگے اسی آیت میں اللہ فرماتے ہیں وَيَسْأَلُونَ کہ یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں، تو اللہ کا فرما رہا ہے کُلِ الْعَفْوَ، یعنی جو ان کے پاس سے بچ گیا. اب دیکھیں اس آیت کے حوالے سے دیکھیں تو پھر تو سرمایہ کاری ہے ہی نہیں ہے. لیکن بہرحال بات یہ ہے کہ جس مال پر کسی نے زکوٰۃ دے دی، یعنی کسی نے اپنی پراپرٹی بنائی ہے، حلال طریقے سے پیسہ کمایا، کچھ نہ کچھ اس نے رکھا ہے، جوڑا ہے، لیکن پھر اس پر وہ زکوٰۃ دے رہا ہے، تو سبحان اللہ اس نے اپنے مال کو پاک کر لیا. ٹھیک ہے، لیکن یہاں پر ایک تقویٰ کی بہترین مثال ہے. اللہ فرما رہے ہیں کہ جو یعنی تمہاری ضروریات سے فالتو ہے تو اس کو تم خرچی کر دو. تو یہ صحابہ کرام کی ایسی مثالیں موجود ہیں. پھر جی اللہ فرماتا ہے اسی طرح اللہ اپنی آیات تمہارے آگے کھول کھول کے بیان کرتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو فی دنیا میں اور آخرت میں. اگلی آیت میں بڑا اہم میسج کیا کہ سوال کرتے تھے صحابہ یتیموں کے بارے میں، تو اللہ نے فرمایا ان کی خیر خواہی تمہارے لیے بہتر ہے، اور اگر تم ان کے جو کھانوں کو اپنے کھانوں کے ساتھ ملا لیتے ہو تو اس میں کوئی برائی نہیں، تمہارے بھائی ہیں، اور اللہ خوب جانتا ہے جو فساد کرنے والا ہے اور جو اصلاح کرنے والا ہے. اب یہاں پر اس کی بیک گراؤنڈ میں بات یہ آتی ہے کہ جب یتیموں کا مال ظلماً کھانے والوں کے لیے سخت وارننگز آئیں تو صحابہ کرام ڈر گئے. دیکھیں نا سورہ نساء میں بات آتی ہے کہ اللہ نے فرمایا جو تو ظلماً مال کھا رہا ہے نا یتیم کا، وہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہا ہے، آگ بھر رہا ہے. ٹھیک ہے، سمپلی یہ الفاظ آئے ہیں. اور دوسری طرف یتیموں کی کفالت کرنے والے کے لیے، یتیموں کو پوچھنے والے کے لیے سبحان اللہ اتنی زبردست احادیث ہیں، اتنا ریوارڈ کہا گیا کہ جو یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرے گا، جتنے اس کے بال اتنی اس کے لیے نیکیاں. یعنی یہ ایک پرسونیفیکیشن ہے کہ اتنی کثرت سے اس کے لیے اللہ تعالیٰ اس کو نیکیاں عطا کرے گا. پھر یہ بھی حدیث ہے کہ جس گھر میں یتیم کے ساتھ اچھا سلوک ہو رہا ہے وہ سب سے بیسٹ گھرانہ ہے، بہترین گھرانہ، اور جہاں پر کسی یتیم کے ساتھ برا سلوک ہو رہا ہے تو وہ سب سے بدترین گھرانہ ہے دنیا کا. ٹھیک ہے جی، تو یہ ساری یعنی یہ جو احادیث ہیں موٹیویٹ کرنے والے ہیں کہ یتیموں کے لیے خرچ کیا جائے. پھر جی یہاں پر جب یہ بات ہوئی تو صحابہ کرام ڈر گئے، اور یعنی کہ یتیموں کے مال کے لیے بڑی زبردست وعید آ گئی تھی کہ ان کا مال نہ کھایا جائے. اور پھر کیا انہوں نے کیا کہ یتیموں کی ہر چیز کو الگ کر دیا، حتیٰ کہ کھانے پینے کی کوئی چیز بچ جاتی تو وہ اس کو بھی یوز نہ کرتے، وہ خراب ہو جاتی، اس ڈر سے کہ کہیں ہم اس وارننگ یعنی اس سختی سزا کے اندر نہ آ جائیں. تو اس پر پھر آیت نازل ہوئی کہ اللہ نے فرمایا کہ یعنی اس میں کوئی برائی نہیں کہ تم اپنے مال کو ان کے مال کے ساتھ ملا لو، وہ تمہارے بھائی ہیں. اللہ خوب جانتا ہے جو بد نیت ہے اور جو صحیح جس کی نیت ہے. اور اگر اللہ چاہتا تو تمہیں مشقت میں ڈال دیتا. یعنی مشقت میں ڈالنے سے مراد یہ ہے کہ نہیں تمہیں یہ اجازت ہی نہ دیتا اللہ. یعنی چاہے اصلاح اور بہتری کا ہی معاملہ ہے لیکن اللہ تعالیٰ ان کے مال کو تمہارے مالوں میں مکس کرنے کا تمہیں حکم ہی نہ دیتا. تو یہ بھی اللہ کر سکتا ہے لیکن اللہ نے ایسا نہ کیا. تو یہ اللہ کی کرم نوازی. ان اللہ عزیز الحکیم، بے شک اللہ تعالیٰ غلبہ والا اور حکمت والا ہے. اگلی آیت بڑی اہم ہے جی. یہاں پر اب موضوع بدل گیا ہے، نکاح کے حوالے سے بات بتائی جا رہی ہے، اور اگلی آیات میں طلاق کے بارے میں بات ہوگی. تو اس آیت میں کیا کہا جا رہا ہے جی؟ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ، یعنی ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے کہ ہرگز نکاح نہ کرو جو مشرک عورتیں ہیں یہاں تک کہ وہ ایمان لے ہیں. اگر وہ ایمان لے آتی ہیں تو نکاح کرو. اور آیت کے اگلے حصے میں کہا جا رہا ہے وَلَا أَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، یعنی زبردست طریقے سے اللہ نے سمجھا دیا. اتنی بڑی بات ہے. اللہ فرما رہا ہے ان شرک کرنے والی عورتوں سے نکاح نہ کرو. ہاں اس کے برعکس اگر تمہیں ایمان والی لونڈی مل رہی ہے نا، تمہیں شریف عورت نہیں مل رہی، ٹھیک ہے نا. دیکھیں سورہ نساء میں ہم پڑھیں گے، یعنی وہاں پر ایمان والوں کو لونڈی سے شادی نکاح کرنے کی اجازت کب دی گئی کہ جب وہ اس قابل نہیں ہے، وہ افورڈ ہی نہیں کر سکتے کسی شریف عورت کا حق مہر ادا کرنا، اس کے ساتھ زندگی گزارنا، بسانا، گھر بسانا. اگر وہ افورڈ نہیں کر پاتے تو اللہ نے کہا چلو تم لونڈی سے کر لو. یعنی کہ انسان ضعیف پیدا ہوا ہے، ٹھیک ہے. یعنی وہاں پر اللہ نے کہہ دیا. اور ادھر اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ بھئی اگر تمہیں نہیں، وہی چیز آپ سمجھیے کہ اللہ کہہ رہا ہے مشرکہ سے شادی نہ کرو، اس سے نکاح نہ کرو. اگرچہ تمہیں کچھ نہیں ملا، نہیں تم افورڈ نہیں کر سکتے، یا تمہاری استطاعت نہیں ہے، یا کچھ بھی انوائرمنٹ ہے، کیا ہے کہ تم مشرکہ سے نکاح نہ کرو. اس کے برعکس اگر تمہیں لونڈی سے شادی کرنا پڑ رہی ہے جو کہ بلیور ہے، ایمان والی ہے، تو وہ اس سے کئی گنا بہتر ہے.
اور اس کے پیچھے آپ حکمت کو سمجھیے، بہت زبردست وزڈم ہے، حکمہ ہے۔ اللہ نے گرچہ اہل کتاب کی عورتوں کو حلال کیا ہے، سورۃ المائدہ میں ہم پڑھیں گے، لیکن اس میں بھی بات آتی ہے، کچھ اسکالرس کہتے ہیں کہ بھی ان میں بھی ان سے نکاح کرنا چاہیے، ان میں بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جو شرک نہیں کرتے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار نہیں دیتے، ورنہ تو سورۃ توبہ میں بات آتی ہے کہ وہ کہتے ہیں وہ بیٹا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب اس میں بھی کوئی گروہ ہے جو کہ اللہ کی وحدانیت پر یقین رکھ رہا ہے، تو اس سے نکاح کیا جائے۔ اچھا، یہ چیز کتنی اہم ہے جو اللہ نے اس بات کو یہ سمجھایا، کیونکہ ساری نسل جو ہے آپ کی بیوی پر ہی تو ہے، یعنی آپ کے جو بچے ہوں گے۔ اب آپ دیکھیں، سمپل سی مثال دیتی ہوں، اکثر جو افراد ہیں ماشاءاللہ تبلیغ میں جا رہے ہوتے ہیں، کام کر رہے ہوتے ہیں اللہ کی راہ میں، لیکن گھروں کے حالات پریشان کن ہوتے ہیں۔ اب کیا ہے، وہ بیوی پر ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے، یعنی اب وہ تو سارا دن اس نے تو گھر سے باہر رہنا، شوہر نے، اور پیچھے سے بچوں کو کس نے بنانا سنوارنا ہے، کہ ان کی تربیت کرنی ہے، بہترین اصولوں پر کیا چیزیں انجیکٹ کرنی ہے بچوں کے ذہنوں میں، یہ ماں جو ہے کی رول پلے کرتی ہے، کی رول ہے اس کا۔ اسی لیے تو کہا گیا نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کی بہترین متاع، اب دیکھیں دنیا کی تمام چیزیں متاع ہیں، نعمتیں ہیں، بلیسنگز ہیں، اگر اس کو اللہ کی طرف سے ہدایت ہے تو وہ سب کی سب نعمتیں ہیں، مگر ان تمام نعمتوں سے بڑھ کر بڑی نعمت کیا ہے جو حدیث کہہ رہی ہے، وہ کیا؟ صالح عورت، نیک عورت۔ نیک عورت کیا کرے گی؟ ارے بھی وہ ساری نسل ہی سنوار کے رکھ دے گی، اور جو برے کام کرنے والی ہے، برائی کی طرف لے کے جانے والی، وہ ساری نسل کو بگاڑ کر رکھ دے گی۔ سارا دار و مدار گھر کا عورت کے اوپر ہے، یعنی کوئی معمولی بات نہیں۔ اور یہ جو بات کہی جاتی ہے نا کہ عورت گھر کا آئینہ ہے اور بچوں کی پہلی درسگاہ ہے، ٹھیک ہے، یعنی ماں جو بچوں کے سکھاتی ہے وہی وہ عمل کر رہے ہوتے ہیں، اسی پر رہتے ہیں۔ تو یہ جو چیز ہے نا، یہ بہت بڑی چیز ہے، یعنی یہ ایک جیسے وہ کسی کا کہنا ہے نا کہ تم مجھے اچھی مائیں دو، میں تمہیں اچھی قوم دوں گا۔ تو اچھی ماں جو ہے وہ بڑی ضروری ہے اچھی قوم کے لیے۔ تو اسی لیے روکا گیا کہ نہیں، شرک کرنے والا جو شرک والا جو شرک کرتا ہے، جو اللہ کو ایک جانتا ہے، بلیور اور نان بلیور کا کیا ایک ہو سکتے ہیں کبھی بھلا؟ دن اور رات ایک ہو سکتے ہیں؟ یہ تو کامن سینس کی بات ہے۔ جو بتوں کو پوجنے والی عورت ہے، بتوں کی پجاری ہے، اور دوسری طرف ایک رب پر یقین کرنے والی، ایک رب کو ماننے والی عورت، کیا یہ ایک جیسی ہو سکتی ہیں؟ ہرگز نہیں ہو سکتی۔ جو خود شرک کر رہی ہے وہ بچوں کو بھی اسی طرف لے کے جائے گی نا، سمپل سی بات ہے۔ تو اسی لیے اللہ نے اس مسئلے کو بڑا اہم جانا اور یہاں پر واضح کر دیا مومنوں کے لیے۔ پھر جی آگے کہا جا رہا ہے کہ وَلَا عَبْدٌ مُؤْمِنٌ، یعنی یہاں پر آگے کہا جا رہا ہے کہ جو شرک کرنے والے مرد ہیں، یعنی مشرک مردوں کو تم اپنی عورتیں نہ دو۔ آج دیکھ لیں سارے کام ہو رہے ہیں، شادیاں ہو رہی ہیں مرد عورت سے، عورت مرد سے، یعنی جو مشرک ہیں مسلمان کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ دے، ہدایت دے، کیا بربادی ہم اپنی کر رہے ہیں۔ تو یہاں پر روکا گیا ہے کہ اگرچہ تمہیں بڑے بھائی ہیں، اگرچہ مال و دولت ان کے پاس ہو، دنیاوی فراوانیاں ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ایسا مت کرو، یعنی تم اپنی بیٹیاں مت دو جو نان مسلم ہیں، مسلمانوں کو دو۔ تو یہ کیا ہے؟ اللہ نے آگے کہہ دیا کہ تمہیں آگ کی طرف بلانے والے ہیں، اور جبکہ اللہ تمہیں جنت کی طرف بلا رہا ہے، اپنی مغفرت کی طرف بلا رہا ہے اپنے اذن سے۔ اور اسی طرح اللہ انسانوں پر اپنی آیات کو واضح کرتا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ پھر اگلی آیت میں کیا بات آ رہی ہے جی؟ حید کے بارے میں، کہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ حید کے بارے میں کیا حکم ہے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ کل ہوا اذن، ان سے کہیے کہ یہ ایک تکلیف بھی ہے اور بیماری۔ اذا میں بیماری اور تکلیف دونوں چیزیں آ جاتی ہیں، اس میں دونوں میننگ آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک تکلیف بھی ہے اور بیماری ہے، پس کیا ہے کہ تم اس کنڈیشن میں عورتوں سے دور رہو، ان کے قریب مت جاؤ جب تک کہ وہ پاک نہ ہو جائیں، حتی یطہرن، اور جب وہ پاک ہو جائیں تو جس طرح اللہ نے تمہیں یعنی جو حکم دیا ہے ان کے ساتھ مباشرت کرنے کا، اس طریقے سے ان کے پاس آؤ۔ اور بے شک اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے جو توبہ کرنے والے ہیں اور جو پاک صاف رہنے والے ہیں۔ پھر جی آگے کہا جا رہا ہے کہ اور تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں، اور پرس اپنی کھیتی میں جیسے چاہو تم آؤ، یعنی جس طرح چاہو تم ان سے مباشرت کرنا، تو یہ جائز ہے، یعنی وہ طریقہ جس کا اللہ نے حکم دے رکھا ہے، یعنی کسی بھی طریقے سے عورت کی فرج ہی استعمال ہونی چاہیے۔ اور آگے اللہ ایمان والوں سے کہتا ہے کہ اللہ سے ڈرتے رہو، تقوی اختیار کرو، اور جان لو کہ تم اللہ سے ملاقات کرنے والے ہو، اور بشارت ہے ایمان رکھنے والوں کے لیے۔ تو جی یہ 2 پیجز کی تفسیر کمپلیٹ ہوئی۔
لاسٹ آیت کو اگلے میں لیں گے انشاءاللہ. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.